सफ़ेद चादर नकाब चेहरा हया की मूरत की उजली सूरत छुपी हुई तो प्यार आए किसी की दुनिया हज़ां भी हो गर इसे जो देखे तो प्यार आए। ज़री उठ जाओ ज़री जल्दी करो, उठो कब तक सोई रहोगी, कॉलेज के लिए गाड़ी आने वाली है। अल्लाह मैं क्या करूं अपनी गंदी औलाद का, गाड़ी आएगी तो फिर इधर उधर भागेगी। ज़री की हैप्पी गुड मॉर्निंग रोज़ सुबह सुबह यही कवाली सुनकर होती। उसकी आदत थी नमाज के बाद सोना। अब अम्मा कमरे तक पहुंच आई थी। ज़री क्या है बीमा, थोड़ा तो सोने देना। वो कंबल के अंदर मुंह करके भड़बड़ाई। अच्छा हो जो आज तुम्हारा घाड़ी वाला तुम्हें छोड़कर चला जाए। इसने कंबल मुंह से हटाया, उठ के बैठी और अल्फाज को जोर देकर बोली, किसी की इतनी हिम्मत कि वो ज़रमीना बिनते इब्राहिम खान सवाती को छोड़ के जाए। ज़री मैं और कुछ ना सुनूं, उठ जाओ इससे पहले कि मैं जूती लूँ। ओके मेरे अब्बा जी की मलिका, जो हुक्म आपका। ज़री अम्मा ऐसे शर्मा के बाहर गईं जैसे शादी को अभी 1 महीना ना हुआ हो। उठ जाएं अब ज़रमीना साहिबा, नींद तो आपकी माशाल्लाह ख़राब हो ही गई है। गाड़ी आने में ठीक 15 मिनट रहते थे। वो जल्दी जल्दी उठी और भागती भागती अपनी बिल्ली के पास गई, जो इसके हाथ के बगैर कुछ खाना गुनाह समझती थी। मेरी प्यारी मानो, जल्दी जल्दी खाना आज, अच्छा ये ना हो कि गाड़ी आज सच्ची में छोड़ के चली जाए। लोगों को बिल्लियों से मोहब्बत होती थी, उसको अपनी बिल्ली से इश्क था। वो हमेशा अपनी मानों को मासूमा कहकर बुलाती थी। उसको दुनिया में अपनी मानों से ज़्यादा कोई मासूम नहीं लगता था। जल्दी खाओ ना मानो, देखो मैं कितना लेट हो गई हूँ, बस 10 मिनट रह गए हैं। मानो को खाना खिलाने के बाद वो भागती हुई कमरे में आई। अभी भी मज़ीद 7 मिनट रहते थे गाड़ी आने में। बाल वो रात को ही ब्रश करके खोल के सोती थी। वो एक पुरकशिश और पुरअतमाद शख्सियत की मालिक थी। इसकी खूबसूरत आंखें, गाल पे तिल और इसके नीचे पड़ता खूबसूरत डिम्पल इसकी खूबसूरती को निखारता था। इसकी दोस्तें इसको डिम्पल क्वीन कहकर बुलाया करती थी। इसके चेहरे पर डिम्पल जचता भी इतना था। इसका रंग इतना सफ़ेद नहीं था, मगर इसमें इतनी कशिश थी कि हर कोई खिंचा चला आता था। दोस्तों की महफिल में वो महफिल की जान होती। इसके बात करने का अंदाज़ ऐसा होता कि 100 लोगों में वो एक अलग सी पहचानी जाती। हमेशा मीठा मीठा बोलती। वो एक बाहिम्मत लड़की थी जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कभी नहीं डरती थी। हमेशा सच का सच बोलती। कुछ इसके खून में था कि डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। बस 3 मिनट प्लीज़, अल्लाह जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज गाड़ी थोड़ी सी लेट आ जाए। तैयार तो वो तकरीबन हो ही चुकी थी। वो हमेशा सादगी में रहती थी, न जाने कैसे वो इस सादगी में भी हमेशा पुरकशिश और पुरअतमाद लगती थी। गाड़ी दरवाजे पर थी। इसने अभी जूते भी नहीं पहने थे, दांत भी ब्रश करने थे और नाश्ता खैर वो तो क्या होता, संडे के अलावा तो कभी नसीब नहीं हुआ था। ज़री आवाज़ आ रही है ना गाड़ी की? नहीं अम्मा मुझे तो नहीं आ रही। ब्रश को दांतों में रखते हुए आराम से बोली, जो अम्मा ने बहुत अच्छे से सुन लिया। तुम ये ज़ुबान लेकर जाना ससुराल। जी जी मेरी प्यारी माँ, यही वाली लेके जाऊंगी जो आपका हुक्म। वो हल्का सा मुस्कुराई और बड़ी सी चादर ली और हमेशा बड़ी सी चादर लेकर घर से बाहर जाती और मुंह ऐसे लपेटती कि आंखों के अलावा कुछ भी नज़र ना आए। अच्छा अम्मा, खुदाए पामान। हस्बे मामूल वो आज भी पूरे 5 मिनट लेट थी, मगर गाड़ी वालों को अब इसके लेट आने की आदत हो गई थी। वो हमेशा बैठ के पूछती, आज ज़्यादा तो लेट नहीं हो गई, और ख़ुद ही मुस्कुरा देती। नहीं आप ही किधर लेट होती हैं। गाड़ी में बैठते हामिद ने कहा, और वो इसके साथ गाड़ी में जाया करता था। इसको बच्चे इतने पसंद नहीं थे, मगर हामिद इसको बहुत प्यारा था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। हर कोई उदास आंखें लिए एक दूसरे को देख रहा था। अगर कोई एक दूसरे से नज़रें चुरा रहा तो वो लैला मजनू की जोड़ी थी, ज़रमीना और उसकी दोस्त फिज़ा। ज़रमीना एक ऐसी लड़की थी जिसके गिर्द लोगों का हजूम होता। वो हर एक की मदद के लिए हाजिर रहती, हर एक से ऐसे बात करती जैसे वो सदियों से जानती हो। इसकी ज़िंदगी में बहुत लोग थे जो इसके दोस्त थे। ज़रमीना पूरे कॉलेज में वाहिद ऐसी लड़की थी जिसको हर एक के राज पता होता था। हर कोई इससे आके डिस्कस करता था। वो इसको मशवरा दिया करती थी। सबको ये यकीन होता कि उनका राज इसके पास बिल्कुल महफूज है। वो फिज़ा से हर बात शेयर करती थी, मगर अपनी ज़ात से जुड़ी। सब लड़कियां खुद को ज़रमीना का दोस्त कहकर फ़ख्र महसूस करती, मगर ज़रमीना की ज़िंदगी में बहुत कम लोग ख़ास थे। ये नहीं कि वो दूसरों को ख़ास नहीं समझती थी, इसके लिए हर कोई ख़ास होता अपनी अपनी जगह। मगर कुछ ऐसे लोग थे जिनके बगैर वो ज़िंदगी को तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन चंद लोगों में एक फ़िज़ा थी। इसका मुकाम उसकी ज़िंदगी में ऐसा था कि पूरी दुनिया एक तरफ और फ़िज़ा दूसरी तरफ। वो उसको प्यार से फ़िज़ू कहती थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। वो दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रही थी। उनको पता था कि अगर कोई एक बार
कमज़ोर पड़ गई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। फ़िज़ा का तो आगे यूनिवर्सिटी का कंफर्म था, मगर ज़रमीना उन दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के बगैर एक सेकंड भी अलग नज़र नहीं आती थी। हमेशा दोनों टेल पोनी करती थी। दोनों के हाथ पे एक जैसी वॉच होती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ चल रही हों और इनके हाथ में एक दूसरे का हाथ ना हो। ज़रमीना हमेशा फ़िज़ा के कंधे पर सर रख के बैठा करती थी। आज सब अलग हो रहे थे। सब ने ये फ़ैसला किया था कि यूनिवर्सिटी में साथ एडमिशन लेंगे। बस ज़री का ही कंफर्म नहीं था। इसके बाबा जानवार भाई हज़ारा यूनिवर्सिटी के सख्त खिलाफ थे, मगर मनसेरा में दूसरी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। ज़रमीना के घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उसको इजाज़त नहीं मिलती थी यूनिवर्सिटी की। इससे पहले इसके ख़ानदान में किसी ने कॉलेज भी नहीं पढ़ा था। इसने रोना धोना ढाल के कॉलेज की इजाज़त ली थी। वो एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ थी, जिनके घरों से लड़कियां कभी भी बाहर नहीं जाती। दूसरी लड़कियों के मुकाबले में उन पर हमेशा पाबंदियां होती हैं। उनको ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। ज़रमीना ऐसी ही थी। वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सोचती। आज दिन भर सब ही यही बात कर रहे थे कि रिज़ल्ट आने के बाद सब यूनिवर्सिटी में मिलेंगे इंशाल्लाह। आखिरकार चुप का सिलसिला टूटा। ज़री, मैं कह रही हूँ तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी में साथ एडमिशन लेंगे। अगर मेरी मीना नहीं लेगी एडमिशन तो फ़िज़ा भी नहीं लेगी। वो इसको अक्सर प्यार से मीना कहती थी। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे ससुराल वालों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हैं? कौन सा ससुराल वाले? मीना ने चौंक कर इसको देखा। अरे होने वाले ससुराल वाले। जाहिर सी बात है भाई, जो भी होंगे उनको पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए होगी ना। तो मैंने आगे यूनिवर्सिटी जाना है और आगे के आपके साथ जाना है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? उसके उदास लबों पर एकदम मुस्कुराहट आई, डिम्पल और गहरा हुआ। वो हमेशा फ़िज़ा को माथे पे प्यार किया करती थी। आज भी इसने ऐसा ही किया। ज़री, मेरी बात मान लो प्लीज़, इसने बेबसी से कहा। मीना की खामोशी से झुंझला के उसने चीख कर बोला, समझ आ रही है ना मेरी बात? जी, मुझे तो समझ आ रही है आपकी बात, मगर मेरे घर वालों और भाइयों को कौन समझाएगा? दो भाइयों की इकलौती और छोटी बहन होना भी अजाब से कम नहीं होता बाज़ुकात। मैं कुछ नहीं समझ रही, बस वादा करो कि तुम आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन लोगी। अच्छा ठीक है, मेरे होने वाले बच्चों की हाला मैं लूँगी इंशाल्लाह। बस तुम दुआ करना कि इजाज़त मिल जाए मुझे। आपको इजाज़त मिलना कौन सा मुश्किल काम है? आपका तो डायरेक्ट राब्ता है ऊपर वाले से। जो चाहती हो मिल जाता है। बेशक मैं अपने अल्लाह जी की लाडली हूँ। इस बात से उसके दिल में ऐसा सुकून उतरा था कि इसकी सारी परेशानियां गायब हो जाती थी। कुछ वक्त पहले भी उदासी कैसे ख़त्म हुई इसको पता ही नहीं चला। फ़िज़ा ने इसको एकदम से गले लगाया। इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू तो अब भी थे, मगर अब वो आंसू उदासी के नहीं थे। उनको पता था कि मीना स्वाति जो कहती है वो करती है। आज सब गले मिल रहे थे। जाने कौन अब कहाँ मिले, किसी को कुछ पता नहीं था। सब कह रहे थे कि यूनी में साथ जाएंगे, मगर उनमें से कुछ की शादी हो जानी थी। जिनको ज़रमीना की तरह यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त नहीं मिलनी थी, उन्होंने प्राइवेट घर में बैठ के पढ़ना था। अब ज़रमीना के लिए सबसे मुश्किल मरहला था यूनी के लिए घर वालों को राज़ी करना। कुछ तो इसने सोच लिया था कि ये काम कैसे मुमकिन है, मगर फिर सोच के उदास हो जाती। अगर इजाज़त ना मिली तो? आज वापसी पर गाड़ी में उसने ज़िशान रोकड़ी के गाने नहीं सुने थे। वो अगर 5 मिनट का भी सफ़र करती तो ज़िशान के गाने सुनती, मगर आज वो कुछ और ही सोच रही थी। अब्बू, अम्मी, लाला गुल को कायल करना तो नामुमकिन सी बात थी। अलबत्ता दादी अम्मा को वो मना सकती थी। दादी अम्मा उसकी हर बात मान जाया करती थी। कॉलेज जाने में भी उन्हीं का हाथ था, वरना वो तो मैट्रिक के बाद घर पे बैठ जाती। 2 साल जो इसने कॉलेज में लगे थे उसको ही पता था। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो लोकल गाड़ी भी आई हो। उसके लिए एक अलग गाड़ी लगाई गई थी और ड्राइवर भी मुकम्मल एतमाद का बंदा था। इसने सोचा कि वो दादी अम्मा को मना लेगी। दादी अम्मा अब्बू को एक और दफ़ा अब्बू राज़ी होंगे तो भाइयों की तो हिम्मत भी नहीं होगी उनके सामने बोलें, लेकिन उसको इजाज़त मिलना नामुमकिन सी बात लग रही थी। इधर जिधर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं,
اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر ہوں تو پٹھانوں کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی، اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا کہ آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پر اعتماد کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے ہے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتی کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم رہنے لگی تھی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ کیوں ایسے گمسم رہتی ہے؟ وہ اپنے ہر راز بس اللہ کو بتاتی تھی، ان سے باتیں کرتی اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی، آج میں خفا ہوں بس آپ سے۔ پھر چپ ہوتی، جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو بس میں خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے۔ بس خفا ہوں میں آپ سے آج۔ سن لے، مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی۔ اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل بھی جاتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کے خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی، میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑے رکھتی، اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پہ پھونک مار دی۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود ہی چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری، میں نہیں آ پائی آپ کے پاس، وہ آج تھک چکی تھی نا، اس لیے وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ماڑا، دیکھو میں خود آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بول تو لیتی تھی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا۔ وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو بلی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کیا کتا بولے؟ تم بھی کمال کرتی ہو زرمینہ۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادوں کے ساتھ گزارتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سننا کرتی تھی۔ آج وہ پریشان تھی۔ اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ خون تو اس کی رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونیورسٹی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی ایک کتاب اٹھائی اور صفحے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زرمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں، وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس سے بڑی ہے۔ وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگاتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپرز رہ گئے ہیں میری بہن کے؟ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے مجھے پاس ہونے پر بڑے گفٹ دیتے ہو نا آپ، اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا، تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا۔ کیا ہوا ہے زری؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بابا جان گھر میں موجود ہے۔ اچھی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر ہے اور وہ اس کو تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا ہے اب بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟
نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا، وہ جو کب سے چپ بیٹھا تھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا، فوراً بول پڑا، اف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھوں وہ آج مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے، وہ مانو ہے۔ وہ پھر زور سے غصے میں بولی، جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا ہوتا، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو بہت اچھا ہوتا، مار دیتی تو، اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو، تو بہت اچھا ہو، خود بولوں گی میں اسے مارنے کو۔ اس دن وہ زرمینہ صاحبہ آپ کو اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا گھر میں ان کو بولوں گی، آج آنے دیں آپ ان کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائیڈ لیا کریں۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کے کمرے میں چلے گئی، بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ تنگ کیا کرو اسے، امی نے خفا ہو کر سلطان کو کہا۔ میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ یہ تو بہت خوش مزاج سی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تب ہوتا تھا جب وہ پریشان ہوتی تھی۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے، تب ہی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی، پریشان تو وہ خود بھی تھی، پیپر تو پہلے بھی تھے نا، وہ اس قدر تو پریشان نہیں ہوتی تھی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئی۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی، جانے کیا بات ہو رہی ہوگی اندر، کیوں سب اکٹھے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہوگی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی تھی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا کیونکہ اندر بات اسی کی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے، ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا، پورے منصیرہ، بافا، شنکاری اور ایبٹ آباد میں پردے ان کی دکان سے آگے اور دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئر میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CSS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا، اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، وہ بہت خوش تھا، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں ابراہیم، رجب ہے بھی بہت نیک بچہ، اور دوسرا میرا پوتا ہے، اور زری اور رجب مجھے بڑا عزیز ہیں دونوں۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر میں ہی جائے گی۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولتی تھی، وہ جو کہتے تھے وہی پتھر پر لکیر ہوتا، تو بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی بولے، اور کسی کی ہمت میں ہی نہیں ہوتی تھی ان فیصلوں کے خلاف جائے۔ بابا جان، میں بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسرا ہمارے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، ابراہیم صاحب نے دو دفعہ اسے پکارا۔ جی بابا جان، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا تھا ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں، ایک دفعہ زری سے بھی اس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا؟ شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ، اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیڈ کے ساتھ بیٹھی، ٹیک لگائے بیٹھی، آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئیں۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، جس میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ امی، میں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟
تم ہوش میں ہو نا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جب بالکل مگن سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئی، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑا، اس کے کندھے پر سر رکھا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، ماں مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا۔ اس نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کر گود میں رکھا۔ زری میرا بچہ ایسا نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا۔ وہ ہے ہی کون ان کے گھر میں؟ وہ پلوشہ اور اس کے ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں آپ چاہتی ہیں نا کہ میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی بھی انہی کا خون تھی، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ایسے بھی ابراہیم صاحب سے ڈرتی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کو کچھ بتانے کا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے، کچھ بولو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ ماں بیٹی جیسی تھی۔ رقیہ ان سے آسانی سے باتیں کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا ہوا ماڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔ اماں جی وہ بات ہی ایسی ہے، انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر میں آنے والا تھا۔ اماں جی وہ زری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ پاگل تو نہیں ہو گیا زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی، زری کہتی ہے اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے۔ اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھی۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھی۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تو وہ بھی گھر پہ ہی ہوتی تھی، وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھی۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے ماڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں تھی کہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ ہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کے بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہو نا آپ، پلیز مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتا تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا۔ دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر آج ان کو اس کی اس بات پہ بہت دکھ ہوا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ زری بدتمیزی کی بے حد ہوتی ہے، اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا، ضد تو اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا کہ تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی، وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کی ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو
پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے تھے۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی۔ وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے ہی چھوٹی تھی وہ۔ زری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے کوئی اور بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشہ تھی، وہ کدھر چپ رہ سکتی تھی؟ جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہیں وہ خوش نہیں ہے۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کر دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔